علامہ صاحب میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے, سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں. ایک سوری میں آپ کی بات کاٹی. علامہ صاحب ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے, بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے. اب میرا آپ سوال پہ آپ آئیے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب, وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے ہیں. اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے, اور جس کا مقصد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ؟ مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو اب سوال میرا یہاں پر ہے علامہ حسن اللیاری صاحب کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم, ٹھیک ہے, اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں اور قرآن اہل بیت کا ماننے والا ہوں. لیکن اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کی. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے, اس کو نیست و نابود کرے, اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ پہ پڑھتے تھے. اچھا, اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے. تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے, مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ذرا اس کے عوام الناس کا آگے پیش. دیکھیں میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی, کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی, شاید وہ بھی 2-3 دفعہ زندگی میں, کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا, اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن کر, تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو. اور میں اسی طرح جو ہمدرد صاحب ہے صرف ان کا نام دیکھا ہے, وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, وہ مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا. تو ان کے میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں. اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے, تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے. میں دونوں کو نہیں جانتا, یعنی ہمدرد صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں, اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں, لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ کوئی اس میں بات نہیں ہے. ان میں اتنی باتیں مجھے معلوم ہے, لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا, اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے. ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا ہے. مجھے تو تعجب ہوا کیونکہ ان کا آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی, آپس میں بیٹھے تھے, وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا, اب وہ آپس میں کشیدگی ہو گئی. تو مجھے نہیں معلوم اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے, مفتی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے, تو پھر تو مستری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی مان لیا. کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر ایک شخص نے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے, کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے, برحق مانتا ہے, اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے, اور اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے, اس دعا کو, اس قنوت کو وہ مانتا ہے, تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے؟ اس پہ بڑا تعجب ہے ہمیں. اللہم علیکہ بمعاویہ و اشیائی. حالانکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو گستاخ رسول نہیں کہا تھا, صرف خلافت کا نظام توڑنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے, تو نام لے کے قنوت نازلہ پڑھی تھی. تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی قنوت نازلہ پڑھوں نا
تو مولا علی کی سنت پہ عمل کروں گا. میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں. مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے ان کو, اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں, میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں. میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے, اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر. یہ میں نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ مولا علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی تھی نام لے کے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی تھی نام لے کے.